شروع کرتے ہیں آج بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر۔ اور بسم اللہ لکھنا کتنا آسان ہے میں آپ کو ذرا اطمینان سے یہاں پر لکھ کر دکھاؤں گا تاکہ آپ بھی سمجھیں کہ عربی لکھنا اور پڑھنا اور سمجھنا مشکل کام نہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ پہلے ہم لکھیں گے بے۔ بے سے بے کہتے ہیں اور بے کے لیے ہم نیچے زیر ڈال دیں تو بی ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ڈالو سین، بیس۔ اسے جوڑنے کے لیے یہاں پر ہم دیتے ہیں سکون، بیس۔ اب یہاں اسے میم بنائیں اور اسے نیچے کھینچ دیں۔ میم کے نیچے زیر ڈالیں تو ہو جائے گا بسمی۔ بے کا مطلب ہوتا ہے وتھ یا کے ساتھ۔ بس اسمی، یہ وہ جو لفظ ہے اس کو کہتے ہیں اسمی، لیکن بی آنے کی وجہ سے الف یہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اسمی کا مطلب ہوتا ہے نام۔ تو ہم یہاں پر سمجھ سکتے ہیں کہ بی سین بس میم زیر می بسمی کا مطلب ہے with the name یا نام کے ساتھ۔ اب کس کے نام کے ساتھ؟ الف۔ اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، the name of Allah۔ اللہ کے نام کے ساتھ۔ بسم اللہ، جب ہم کہتے ہیں شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے تو یہ بسم اللہ سے ہی اس بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے شروع یا اللہ کے نام سے with the name of Allah۔ اب بسم اللہ کے بعد آگے کے ورڈ ہم لکھتے ہیں ہیر۔ ہیر لکھنے کے پہلے یہ ہے ہے، اس میں زیر ڈال دیں۔ یہ میں نے سمجھانے کی نیت سے ڈال رکھا ہے، باقی آپ نہ بھی ڈالیں تو بھی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ حرف۔ یہ ہے رے۔ اس رے کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم یہ ڈالتے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں لگا ہوا، لیکن اس رے میں بسم اللہ ہیر، کیونکہ یہ دو بار یوز ہوگا اس لیے یہ مدہ دو کو بتاتا ہے کہ دو بار استعمال کیا جائے گا۔ زبر کا مطلب ہے را، بسم اللہ ہیر را ہے میم نو، بسم اللہ الرحمن۔ تو اس کے لیے زبر سے را ہے کو جوڑنے کے لیے یہاں ڈالیں گے سکون، رہ۔ بسم اللہ الرح، میم کے اوپر ایک کھڑا ڈنڈا ڈال دیں، یہاں میم کی آواز لمبی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن، نی، نو ہے، نو زیر نی، بسم اللہ الرحمن۔ اب یہاں ہم الف ڈالیں گے اور پھر ہم یہی ڈالیں گے الف رے۔ ان پہ چونکہ کوئی حرف نہیں، کوئی حرکت نہیں، اس لیے ان میں کوئی آواز نہیں، لیکن رے پر ہے۔ پھر سے اسے بولتے ہیں مدہ۔ مدہ جسے ایک ہی لفظ دو بار استعمال ہوتا ہے، یہاں پر رے پھر سے ایک بار استعمال ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم لکھیں گے ہیم۔ ہیم لکھنے کے لیے ہم پھر سے ہے یوز کریں گے، یہ کے لیے ہم چھوٹا سا یہ ڈالیں گے اور میم کے لیے ہم
یہاں کھینچ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہیم کے لیے ہم ہی کے نیچے زیر ڈالیں گے، لیکن یہاں پر ہیم لمبا ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر یہ کے لیے 2 نقطہ ڈالیں گے، اور میم کے نیچے ایک زیر ڈال دیں، کیونکہ یہاں پر یہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے اس زیر کا کوئی آواز نہیں آئے گی، لیکن یہ ہے ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم آسانی سے اور لفظ بائی لفظ لکھیں تو ہم بہت خوبصورتی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ کر عربی لکھ سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی آسان ہے، بالکل مشکل نہیں، بس کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں یہاں پر ہندی میں لکھ دیتا ہوں۔ شروع۔ اللہ کے نام سے، جو بڑا رحمان کا مطلب ہے رحم والا، مہربان، مہربان، جو بڑا مہربان۔ اور رحیم سے بھی مطلب ہے، مراد ہے مہربان ہی، کائنڈ، مرسیفل، لیکن رحیم سے جس طرح سے ماں اپنے بچوں کو پیار کرتی ہے، ویسے ہی اس رحیم سے ماں کے رحم کی بات ہوتی ہے، جہاں وہ بچے کو 9 مہینے پالتی ہے۔ تو اس رحیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ انسانوں کو، اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو اپنی ایک ماں سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان، نہایت محبت والا ہے یا رحم والا ہے۔ نہایت رحم والا ہے۔ میں اس میں انگلش میں بھی ڈال دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو سمجھنے میں۔ with the name of Allah, who is very kind and merciful and loving. تو آپ کو اگر یہ پسند آئے تو اسے شیئر کریں اپنے بھائیوں میں، اور ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی کوشش کریں۔ اور امید ہے کہ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی ہی کوشش کرتے ہیں تو ہم عربی کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، اور بہت آسان ہے۔ انشاءاللہ اس سے سب کو فائدہ ہوگا، تاکہ سمجھ سکیں گے کہ یہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں بولتے ہیں، اور ہمیں ہر وقت بولتے رہنا چاہیے۔ شکریہ آپ لوگوں کا۔